خلاف انتخابات سے دستبردار ہو گئے۔ جاوید حکیم قریشی کے مطابق پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور ان کی رائے میں اس فیصلے نے پیپلز پارٹی میں انقلابی دھڑے کو بے حد کمزور کر دیا اور ان کی فیصلہ سازی میں شرکت کو مجروح کیا۔ انتخابات کے بعد کے پرآشوب دور میں انہوں نے مشرقی پاکستان کے عوام کے جمہوری حقوق کی بلند آواز میں حمایت کی اور فوجی آپریشن کی پرزور مخالفت کی۔ طرف وہ پیپلز پارٹی میں جاگیرداروں سے ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے تھے، دوسری جانب خود ان کی پارٹی نے ان سے دوری کر لی۔ بالآخر نہ صرف وزارت بلکہ پیپلز پارٹی کی رکنیت سے بھی انہیں مستعفی ہونا پڑا۔ یہ مقام اس وقت آیا جب پیپلز پارٹی کی حکومت میں کراچی میں مزدور تحریک کو بے دردی سے کچلا گیا اور بے شمار مزدوروں کو شہید کر دیا گیا۔ ضیاء شاہد اس دور کو یاد کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ انہی دنوں معراج محمد خان لاہور آئے اور مزنگ روڈ پر مزدور کسان ہال میں مجھے ان کا خطاب سننے کا موقع ملا۔ وہ غضب کے مقرر تھے۔ جب وہ بھٹو صاحب کے لیے غریبوں کی والہانہ محبت اور مزدوروں کی بے انتہا عقیدت کے بعد کراچی میں ان کے جلوس پر بھٹو شاہی کے حکم پر فائرنگ کا تذکرہ کر رہے تھے تو شدت جذبات سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور سننے والے بھی رو رہے تھے۔ ان کے الفاظ میں جادو تھا۔ تقریر کے دوران ان کا پورا جسم ان کی زبان سے ادا ہونے والے ہر لفظ کا ساتھ دے رہا تھا۔ مزدوروں کی تحریک کے بعد 1974 میں کالج کی خواتین اساتذہ کے ایک جلوس میں شرکت کے دوران معراج پر پولیس نے لاٹھیوں سے حملہ کیا، جس کے باعث وہ ایک آنکھ کی بینائی سے محروم ہو گئے۔ بھٹو صاحب کی جاگیردارانہ طبیعت معراج کے اعلان مزاحمت کو برداشت نہ کر پائی۔ وہ برملا کہتے تھے کہ اگر معراج مجھ سے الگ ہوگا تو میں اسے جیل میں رکھوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ انہیں گرفتار کر کے مختلف الزامات میں خصوصی عدالتوں بشمول حیدرآباد ٹرائبونل سے سزائیں دلوائی گئیں، جس کے نتیجے میں وہ ضیاء الحق کے دور تک قید رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنی سیاسی جماعت قومی محاذ آزادی کی بنیاد رکھی اور ان کی حمایت میں NSF میں بھی ایک نئے گروپ کا اضافہ ہوا۔ ضیاء الحق کو امید تھی کہ وہ بھٹو کے خلاف اقدامات میں اس کا ساتھ دیں گے، لیکن اوپر مذکورہ دو ٹوک جواب نے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور معراج ایک بار پھر ریاستی جبر کے رحم و کرم پر تھے۔ انہیں 1978 کی صحافی تحریک، 1981 میں MRD کی پہلی میٹنگ اور پھر 1983 کی بحالی جمہوریت کی تحریک کے دوران نہ صرف بار بار گرفتار کیا گیا بلکہ جسمانی تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ MRD کے قیام کے لیے بیگم نصرت بھٹو خود معراج کے گھر تشریف لے گئیں اور انہیں اس میں شمولیت پر آمادہ کیا۔ معراج نے اس تحریک میں بھرپور شرکت کی اور پیپلز پارٹی کے بعد قومی محاذ آزادی کے سب سے زیادہ کارکن اس تحریک میں گرفتار ہوئے اور ریاستی جبر کا نشانہ بنے۔ بے نظیر بھٹو نے بھی تحریک بحالی جمہوریت سے پورا سیاسی فائدہ اٹھانے کے بعد اس کو خیر بات کہہ کر اپنے والد کی روایت کو قائم رکھا۔ ہماری زندگی کا ایسا سنہرا خواب تھا جس کے ٹوٹنے کا کبھی خیال تک ذہن میں نہیں آیا تھا، لیکن آج جب وہ ٹوٹ گیا تو لگتا ہے کہ جیسے آسمان سر پر ہو اور نہ پیروں تلے زمین، بس ایک خالی پن ہے۔ اور بقول منیر نیازی اس کے بعد ایک لمبی چپ اور تیز ہوا کا شور۔